الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، پس پردہ موجود خواتین ملت اسلامیہ، ساری کی ساری تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. بعدہ کروڑوں درود و سلام کے پھول نشاور ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے بھیجا. محترم سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی ہمت کر رہا ہوں، وہ عنوان ہے قربانی کے احکام و مسائل. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ذی الحجہ کے مہینے کی قدر و عظمت کو سمجھنے اور ان تمام اعمال کے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے دور رہنے کا حکم جاری فرمایا ہے. اور اس مہینے میں جو جو اعمال کیے جاتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان اعمال کو اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اسی مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین نے جو موت و حیات کی تخلیق فرمائی ہے، اس کا مقصد رب تبارک و تعالی نے بیان کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہاری جانچ اور پڑتال کرے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. مفسرین کہتے ہیں احسن عمل ہونے کے لیے، عمل کے خوبصورت ہونے کے لیے دو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے، جس اخلاص کے بارے میں کہا جاتا ہے الاخلاص سر بین العبد و بین اللہ. اخلاص یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں. جس راز کو یا تو بندہ جانتا ہے، جس راز کو یا تو اللہ جانتا ہے، ان دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں جانتا ہے، نہ فرشتہ جانتا ہے. یہاں تک کہ اس اخلاص کو جو بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے، اس راز کو صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، شیطان بھی اسے نہیں جان پاتا ہے. تو خوبصورت عمل کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص کا ہونا ہے. اور اخلاص کے ساتھ ساتھ جناب محمد رسول اللہ کی سنت کی موافقت ضروری ہے. اس عمل پہ جناب محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہونی چاہیے، تب جا کر کے ہمارا اور آپ کا عمل اللہ رب العالمین کی نگاہ میں خوبصورت بنتا ہے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو زندہ کیا ہے، زندگی بخشی ہے، تاکہ امتحان لے مخلصین کون ہے اور نبی کی سنت پہ اپنے آپ کو ختم کر دینے والا، نبی کی سنت پہ اپنی ہستی کو لگا دینے والا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے موت و زندگی کی تخلیق اور پیدائش فرمائی. میرے بھائیوں، اس اخلاص کی ہمیں دعا کرنی چاہیے، اس مطابقت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اعمال کرنے کی توفیق جناب محمد رسول اللہ کی سنت کی روشنی میں توفیق عنایت فرمائے. قربانی
یقیناً ایک عظیم عبادت ہے، اور قربانی کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ کے اندر یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ہمارے اور آپ کے جھولے کے اندر ڈال دیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کا تسلسل اسی وقت سے ہے، اس عبادت کا وجود اسی وقت سے ہے جب سے اس دھرتی پر انسان رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں۔ اجمالی طور پہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر قوم کے لیے، ہر ملت کے لیے قربانی کے دن متعین کیے، وہ اپنے اپنے اعتبار سے بارگاہ ربانی میں قرب الہی کے حصول کے لیے قربانیاں پیش کرتے رہے۔ یہ الگ بات ہے ان قربانیوں کی کیفیت کیا ہوتی تھی، وہ قربانیاں کیسے کی جاتی تھی، اس کا ذکر اس آیت کے اندر نہیں ہے، اور نہ ہی گزشتہ شریعتوں کے تعلق سے یہ تفصیل موجود ہے کہ قربانی واجب تھی یا قربانی سنت تھی یا قربانی مستحب تھی یا قربانی مباح اور جائز تھی۔ اس کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی ہے، لیکن اتنی تفصیل ہمیں اور آپ کو ملتی ہے کہ اللہ کے انبیاء نے اللہ رب العالمین کے راہ میں قربانیاں پیش کی، اور کس قدر سے پیش کیا، بعض تفصیلات کا تذکرہ رب تبارک و تعالی نے اپنے کلام حکیم کے اندر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے میرے محبوب، آپ اپنے ماننے والوں کے سامنے حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ سچائی اور امانت داری کے ساتھ کر دیجئے۔ اور آدم کے دونوں بیٹوں کا نام مفسرین نے اپنی اپنی تفسیر کی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے کہ ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل تھا۔ یہ الگ بات ہے، کسی بھی صحیح حدیث کے اندر، کسی بھی صحیح روایت کے اندر، کسی بھی صحیح اثر کے اندر آدم کے دونوں بیٹوں کا نام حابیل ہو قابیل ہو اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے، اور نام اس وجہ سے میں لے رہا ہوں تاکہ موضوع کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ حابیل اور قابیل کے قصے بیان کر دیجئے۔ دونوں نے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کی۔ چونکہ حابیل جانور پالتا تھا اور اس کی دیکھ ریکھ کرتا تھا، تجارت اور بزنس کرتا تھا، اس لیے اس نے اللہ کے راستے میں قربانی میں جانور پیش کیا۔ اور قابیل بکریوں کا چرواہا تھا، جانوروں کا چرواہا تھا، اس نے اللہ کی راہ میں اناج کا ڈھیر اور غلہ پیش کر دیا۔ اللہ دلوں کی بھیٹ کو، دلوں کی روانی اور اس کی دھڑکنوں کو جانتا ہے۔ اخلاص و للہیت کے ساتھ حابیل نے اللہ کے راہ میں قربانی پیش کی تو اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اور قبولیت کی علامت یہ ہوا کرتی تھی، آسمان سے سفید آگ آتی تھی اور وہ آگ قربانی کو اچک لیتی تھی، کھا جاتی تھی۔ یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہوا کرتی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا، وہ حسد کے آگ میں جلنے لگا، اس کے دل میں نفرتوں کے شعلے اٹھنے لگے، نفرتوں کی آگ بھڑکنے لگی۔ اس نے اپنے بھائی سے آ کر کے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، اے حابیل میں تجھے قتل کر دوں گا، تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حابیل کا جواب یہ تھا اے میرے بھائی، قربانی کی قبولیت میں اور عدم قبولیت میں اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ رب العالمین اخلاص و للہیت کے ساتھ قربانی کرنے والوں کی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں کہ آدمی 50 بکرا قربان کر دیتا اللہ کے راستے میں۔ دکھاوا مقصود ہوتا ہے،
بظاہر یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے ہم نے 10 بکرے جو پیش کیے ہیں یہ اللہ کے لیے پیش کیے ہیں، قربانی اور عید الاضحیٰ کے نام پہ پیش کیا ہے، لیکن اس کے دلوں کے اندر دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، اخلاص نہیں ہے، ایسی قربانیوں کو رب قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور اگر تم نے اخلاص کے ساتھ 10 بکرا رب کے راہ میں قربان کر دیا لیکن سنت مصطفیٰ کو بالائے طاق رکھ دیا، ایسی قربانیوں کو کل قیامت کے دن اللہ تمہارے منہ پہ مار دے گا۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، سارا بخار قربانی پہ اتارتا ہے، چاہے وہ بھنگاری سیٹ ہو، چاہے کوئی اور لکھپتی اور کروڑ پتی ہو، وہ اب سب کچھ سب سے بڑی عبادت یہ سمجھتا قربانی میں 10 بکرا ذبح کر دو لا کر کے۔ سال بھر غریب یاد نہیں آتا اسے، اپنے پڑوس میں رہتا انسان جسے مہینہ گوشت نہیں میسر ہوتا اس کی طرف نظر کرم نہیں کرتا ہے، قربانی 10 بکرا کرے گا۔ کبھی آپ نے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھا کہ کیا یہ 10 قربانی شریعت کے اندر جائز ہے؟ کہیں ایک دلیل دکھا دو، کہیں ایک ثبوت دے دو۔ صحابہ کی زندگی تھے کہ صحابہ کرام نے جناب محمد رسول اللہ کی وفات کے بعد 1 یا 2 بکرے سے زیادہ قربانی کیا ہو۔ اسٹور کر کے آدمی رکھتا ہے، مہینہ چھاچا مہینہ کھاتا ہے، سال بھر آپ کھاؤ لیکن اتنے مقدار میں اتنے عدد میں قربانی کرو جتنے عدد میں صحابہ کرام نے قربانیاں کی ہیں۔ اللہ اخلاص والی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ مسلم کتاب البر والصلہ والآداب کی روایت ہے کہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم اخرجه مسلم في کتاب البر والصلة والآداب۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، تمہارے صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے کہ کون میک اپ کر کے